سامعین گرامی قدر، عاشقان ذات مصطفیٰ، موالیان ولی نما اور عزاداران مظلوم کربلا، معرفت امام پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی امامت ہی کے پیش نظر ایک آیت میرے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، توجہ ہے نا آپ کو؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میرے محترم سامعین، آیت پہ تھوڑی توجہ کریں، اسی میں سے ایک نتیجہ نکل رہا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب سے انسان ہے تب سے ہی امام ہے۔ جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہے، یعنی جب سے پہلا انسان ہے تب سے ہی امام کا وجود ہے۔ اب امام کسے ہونا چاہیے؟ قیامت کے دن اگر امام نیکوکار ہوگا تو پھر ماننے والے کا بھی بیڑا پار ہوگا، لیکن اگر امام خود بدکار ہوگا تو ماننے والے کا بھی کھانا خراب ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل ہونی چاہیے ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ تو آج میرے پیش نظر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا ایک نقطہ ہے جو کہ طارق ابن شہاب میرے مولا امیر المومنین کے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں خطیب منبر سلونی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، مولا اس علاقے میں، شہر میں جتنے بندے ہیں اتنی ہی امامت کی تعریفیں ہیں۔ آپ اللہ کی طرف سے مفترض الطاعت امام ہیں، یعنی آپ وہ امام ہیں کہ جس کی اللہ نے اطاعت فرض کی ہے۔ مولا آپ بتائیں، بما یعرف الامام، امام کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ گلی گلی پہ امام بنے ہوتے ہیں، مولا آپ صحیح تاریخ بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، آنے والے لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا پیغام۔ تو حضرت طارق ابن شہاب کہتے ہیں، تو پھر مجھے میرے مولا نے فرمایا، یا طارق سنو، الامام، توجہ ہے آپ کا، الامام کلمۃ اللہ وحجۃ اللہ ووجہ اللہ ونور اللہ وحجاب اللہ وآیۃ اللہ، یختارہ اللہ ویجعل فیہ ما یشاء ویوجب لہ بذلک التعاطف والولایۃ علی جمیع خلقہ فهو ولیہ فی سماواتہ وارضہ، یلبس الہیبۃ وعلم الضمیر ویری ما بین المشرق والمغرب فلا یخفی علیہ شیء من عالم الملک والملکوت فهو ملکی الذات الہی صفات ذائق الحسنات امام بالمغیبات عالم بالمغیبات مفضل عباد فی الدواہی الحاکم والآمر والناہی محمد اللہ علی الخلائق وامینہ علی الحقائق لا یوجد لہ مثیل ولا یقوم لہ بدیل فہو، توجہ ہے، تو اتنا طویل و عریض نقطہ ہے، میں نے چند جملے اس کے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور انشاءاللہ اگلی مجالس میں جو بھی مولا کی طرف سے عطا ہوا انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ علم ہوتا ہی وہی ہے کہ جو مولا کی طرف سے عطا ہو۔
یا طارق الامام کلمۃ اللہ ہے. فرمایا ہے طارق سن، امام کی صفات پہ مشتمل مولانا نے خطبہ بیان کیا. لیکن اس وقت 3-4 خطبے ہیں اور بڑے طویل ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں. اب اگر آج کے خطبہ فائزین علماء میں نہ پڑھیں تو اس میں کتابوں کا قصور نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد بڑا مشہور معروف خطبہ ہے، بڑا طویل ہے، امامت پہ ہے. والی خراسان والی بشر امام کا پورا خطبہ ہے جو امامت پہ ہے. امیر المومنین حضرت علی کا یہ خطبہ ہے جو پورے کا پورا امامت پہ ہے. تو سب سے پہلا خطبہ یا طارق الامام کلمۃ اللہ ہے. امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو. کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں جو منہ سے نکلتا ہے، وہ ہے کلمہ. توجہ رہا. یعنی اب کلمات ادا کر کے بندہ اپنا معاف ضمیر ادا کرتا ہے. تو اللہ کا کلمہ امام کو اللہ کا کلمہ کیوں کہا گیا؟ توجہ بہتر کریں، اس میں بہت بڑا ایک راز چھپا ہے. امام کو اللہ کا کلمہ اس لیے بیان کیا گیا کہ یبین للخلق ما اراد اللہ اظہارہ. فرمایا جو اللہ کہنا چاہتا ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے، اس کے ظاہر کرنے کا ذریعہ چونکہ امام ہے، اسی لیے امام کلمۃ اللہ ہے. یعنی جو بھی اللہ ارادہ کرتا ہے. اب ظاہر ہے جسم جسمانیات سے مبرہ ہو، جسم تو رکھتا نہیں. چلے آپ خاموش ہو گئے، میں جملہ اور عرض کرنے لگا ہوں. کلمہ لفظ ہے. لفظ ادا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان. زبان کے لیے منہ. منہ کے لیے چہرہ. اللہ اکبر. چہرے کے لیے پھر پورا جسم چاہیے. اب یا تو خدا کو مجسم مانو، اللہ اکبر، یا تو اللہ کو مجسم مانو کہ وہ جسم رکھتا ہے. اور اگر جسم نہیں رکھتا، اس کی آنکھ نہیں، اس کا کان نہیں، اس کا چہرہ نہیں، اس کی زبان نہیں، یا تو بھائیوں کی طرح مان کے جاؤ سیدھا جہنم کی وادی میں، ورنہ تلاش کرو اس کو کہ جسے اس نے کہا کہ یہ لسان اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے. اللہ اکبر. ہاں، تو جو لسان اللہ ہوگا وہی تو کلمۃ اللہ ہوگا. جو لسان اللہ ہوگا وہی کلمۃ اللہ ہوگا. یعنی اللہ کے ارادے کو ظاہر کرنے والا. اچھا، کیا کوئی انسان اللہ کا کلمہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اللہ کا کلمہ ہے؟ اچھا ہاں، یہ ذہن میں رہے. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ الامام کلمۃ اللہ. امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. صرف اپنی بات نہیں کی. ذہنوں میں رہے. ہاں، ہر امام اپنے اپنے دور میں ان صفات کا مالک ہے جو امیر المومنین بتا رہے ہیں. تو کلمۃ اللہ، ہاں اللہ نے کہا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیں سورہ نساء. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. فرمایا سوائے اس کے نہیں ہے. یعنی حقیقت یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، بلا یعنی رسول اللہ ہے اور اللہ کا کلمہ ہے. اور اللہ کا کلمہ ہے کون؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قرآن میں کلمہ کہا کہ وہ اس کا کلمہ ہے. اب اس کلمے کی، یہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنا کلمہ کہا، اس
اس کلمے کی علی کے بتائے ہوئے کلمۃ اللہ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کل کی جز کے ساتھ ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ بے شک ہے کلمۃ اللہ لیکن جزوی کلمہ. جزوی کلمہ کیوں؟ میرے پاس دلیل ہے. انما توجہ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ زخرف میں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، اے میرے حبیب تجھ سے پہلے جو رسول ہم نے بنا کر بھیجے ہیں ذرا ان سے سوال تو کر. اب یہ آیت جب اتری رسالت نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. برادران اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں علامہ حسکانی، شواہد التنزیل ان کی تفسیر ہے. اس میں آپ کو ملے گا فرائض الشفتین میں بھی، مناقب القاسمی میں بھی، یہ آپ کو اس آیت کی تفسیر ایسے مل جائے گی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. رسالت میں آپ نے فرمایا کہ جب شب معراج میں آسمانوں پہ گیا اور چوتھے آسمان پر پہنچا، یا ایک کتاب میں ہے کہ جب میں بیت المعمور میں پہنچا تو ایک فرشتے نے آ کے مجھ سے کہا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا. اللہ فرما رہا ہے یہ سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ جمع ہیں، یہ جمع ہے. ذرا ان سے سوال تو کر کہ کس بنیاد پر انہیں اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا دنیا میں. اللہ اکبر. تو رسالت میں آپ کہتے ہیں آیت کا حکم تھا، میں نے تعمیل کی، میں نے تمام انبیاء سے پوچھا کہ یا ایھا الرسل الی ماذا بعثتم، تمہیں کس بنیاد پر اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی، نبی اور رسول بنا کے بھیجا. حوالہ میں دے چکا ہوں. رسالت میں آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا تو تمام نبیوں نے ایک جملے سے لب کہا کہ یا رسول اللہ علی شہادت ان لا الہ الا اللہ والاقرار برسالتک وعلی ولایت علی ابن ابی طالب. فرمایا جب تک ہم سب نے اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد کی رسالت کے اقرار کے بعد یا رسول اللہ جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اللہ نے ہمیں نبوت عطا نہیں کی. اللہ نے ہمیں نبوت رسالت نہیں دی. اللہ اکبر. میں نے کیوں کہا تھا کہ عیسیٰ جزوی کلمہ ہے؟ اس لیے کہ آیت میثاق کے تحت، آیت سوال کے تحت عیسیٰ وہ ہے جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تو وہ نبی بنے. اللہ اکبر. اچھا نبوت رسالت حضرت عیسیٰ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. اللہ نے پھر کیا بنایا؟ کلمہ. توجہ چاہتا جب نبوت اور رسالت علی کی وجہ سے ہے تو کلمۃ اللہ بھی تو علی کی وجہ سے ہو. کلمۃ اللہ وہ بھی تو علی کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ نے بنایا. اچھا یہ تو میری تفسیر. علامہ راغب اصفہانی کتاب المفردات میں برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے قرآن کا لغت لکھا ہے. قرآن کا انہوں نے لغت لکھا. اس میں اسی آیت کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کلمہ کیوں کہا. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ عیسیٰ کو اللہ نے اس لیے اپنا کلمہ کہا کہ انہوں نے دنیا میں آتے ہی ماں کی آغوش میں کلام کیا، گفتگو کی، اس لیے اسے کلمہ اللہ کہا ہے. یہ اسے کلمہ یعنی اس کا کلمہ ہے. اللہ اکبر. اب میں یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. جو کلمہ اللہ کا عیسیٰ جزوی کلمہ ہے، توجہ، وہ آ کے کلام کرتا ہے اور اسے کلمہ کہا جاتا ہے. اور کلام کر سکتا ہے. عیسیٰ نے
اور مجھے جعلنی نبی، مجھے نبی بنا کر بھیجا، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی عیسیٰ نے آگے اپنی عبدیت کا بھی اعلان کیا اور یہ کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ، یہ جزوی کلمہ ہے، اور ہمارے نبی کا امتی ہے حضرت عیسیٰ، جو ہمارے نبی کا امتی ہے عیسیٰ، وہ آگے ماں کی آغوش میں دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور جس کا امتی ہے وہ ہمارا رسول 40 سال کے بعد نبی بنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسیٰ نے کلام کیا، اس لیے کلمۃ اللہ۔ اچھا، ہمارے ائمہ معصومین یعنی خود علی ابن ابی طالب نے کیا کلام نہیں کیا؟ کیا ہے، آتے ہی کلام کیا ہے، توجہ ڈالو۔ بلکہ ہر امام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہ بے کی باوان غلط صلوات پڑھیے، نہیں ایسے بھی مولا کے شان شاہجان شان صلوات ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاں مولا کی آمد ہوئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے معقول ہوا، میں نے اپنے آپ میں یہ عقیدت سمجھی، بڑا سوال کا کام سمجھا کہ جاؤں اور اپنے مولا کو مبارکباد دوں کہ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ وہ کہتا ہے میں آیا، میں نے آپ کے حضرت امام صادق کی خدمت میں سلام کیا، السلام علیکم یا مولا، مولا آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ مولا نے خیر مبارک کا توجہ۔ اس کے بعد شخص کہتے ہیں کہ مجھے مولا نے حکم دیا، اتنو یا مولا، جاؤ جھولے میں جا کر سویا ہوا ہے میرا بیٹا موسیٰ کاظم، اتنو مولا، اپنے مولا کے قریب جاؤ اور جا کے سلم علیہ، انہیں سلام کرو۔ وہ کہتے مولا کا حکم تھا، میں گیا، میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا مولایا، اے میرے مولا آپ پر میرا سلام ہو، توجہ آپ پر میرا سلام ہو۔ کنگھوڑے سے 3 دن کے امام موسیٰ کاظم نے، وہ کہتے ہیں مجھے پلٹ کے جواب دیا، وعلیک السلام یا حبیب الناس، اے حبیب الناس تجھ پر بھی میرا سلام ہو، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ اچھا، ایک اب مجھے یہ بتائیں، امام موسیٰ کاظم کو اس نے سلام کیا، سلام کا جواب دے دیا گیا، مولا کو کس نے بتایا کہ یہ سلام کرنے والے کا نام یہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، الامام کلمۃ اللہ، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ اگر امام کو بھی پتہ نہ چلے، اور ہاں آپ نے ہو سکتا ہے بلکہ سن رکھی ہے آپ نے یہ حدیث، میں اس کی تشریح میں ایک جملہ کرنے لگا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ الامام امام ولو کان فی بطن امہ، بلکہ یہ ہے کہ ولو کان صبیا، چلیں میں اتنا ہی پڑھ دیتا ہوں کہ امام امام ہوتا ہے اگرچہ وہ جھولے میں سویا ہوا بچہ کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سنی ہوئی ہے آپ نے یہ، لیکن سمجھی نہیں کیا مطلب ہے؟ بس یہی کہ امام امام ہوتا ہے اگر جھولے میں سویا ہوا بچہ ہی کیوں نہ ہو؟ نا، جتنی بھی میرے مولا امیر المومنین نے صفات بتائی ہیں، یہ ساری کی ساری صفات امام میں ہوتی ہیں اگرچہ وہ بچہ کیوں نہ ہو۔ اگرچہ وہ کنگھوڑے میں سویا ہوا، جھولے میں سویا ہوا، ماں کی آغوش میں لیٹا ہوا بچہ کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بعد میرے مولا نے ایک بات کی، اے حبیب، ایک تو تیرا سلام میں نے قبول
عطا کی گئی ہے اور اس نے یہ نام رکھا ہے اللہ. تو یہ ہے امام. الامام امام ولو کان صبیا. امام ہوتا ہے اگرچہ بچہ کیوں نہ ہو. تو علی ابن ابی طالب کون ہے؟ امام. جب عیسیٰ جو جزوی کلمہ ہے وہ آتے امام یا اس میں کلام کر سکتا ہے، اور جو اللہ کا کلی کلمہ ہے وہ آ کے 13 رجب سن 30 عام الفیل کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن کیوں نہیں سنا سکتا؟ کیوں نہیں قرآن سنا سکتا؟ مولا قرآن سنا سکتے ہیں، مولا نے قرآن سنایا ہے. بلکہ ایک اور بات کروں، عیسیٰ نے آ کے آغوش مادر میں ایک تو اپنی نبوت کا اعلان کیا، دوسرا اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. لیکن علی ابن ابی طالب نے پڑھو اس بات اور خدا علامہ رجب علی ہلی کی مشارق و انوار الیقین، اس میں آپ کو یہ مل جائیں گے جملے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب 13 رجب سن 30 عام الفیل کو علی ابن ابی طالب آئے ہیں کعبے کے وسط میں، تو انہوں نے آ کے کیا کیا؟ آتے ہی سر سجدے میں رکھا، پھر سجدے سے سر اٹھایا. شہد للہ بالوحدانیت ولمحمد للنبوت ولنفسہ بالخلافت والولایت. فرمایا علی ابن ابی طالب نے 13 رجب سن 30 عام الفیل کو آ کے سجدے میں سر رکھا، پھر سجدے سے سر اٹھا کے پڑھا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انی ولی اللہ. فرمایا صرف اللہ کی توحید کی گواہی نہیں، صرف محمد کی رسالت کی گواہی نہیں، بلکہ علی ابن ابی طالب نے اس دنیا میں آتے ہی اپنی ولایت کی گواہی بھی دی. اب اس سے بڑھ کے اور ولایت کیا ہو؟ ولایت سننے والوں، جب علی ابن ابی طالب کو علی کی ولایت کی رعایت نہیں ہے، اگر ہم علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں تو ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. علی ابن ابی طالب نے آتے ہی کچھ کتابوں میں ہے قرآن سنایا، کچھ کتابوں میں ہے کہ نہیں 4 آسمانی کتابیں سنائی. 4 آسمانی کتابیں. علامہ ابن بطال شفری اپنی کتاب روز الوالدین میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسالت آپ نے فرمایا، حدیث رسالت، کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل کو علی ابن ابی طالب وہ کہتے ہیں کعبے میں آئے. 16 رجب کو میں اپنے بھائی علی کو لینے کے لیے کعبے کے دروازے پہ آیا. جب علی ابن ابی طالب میرے ہاتھوں پہ آئے تو میں نے علی ابن ابی طالب سے فرمائش کی، یا علی اقرا، اے علی کچھ تو سنا. اے علی کچھ تو سنا. اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ کتابوں میں کہ علی ابن ابی طالب نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اب کچھ کتابوں میں یہ 4 آسمانی کتابیں سنائیں، اور بلکہ رسالت نام نے یہ فرمایا، میں حوالہ دے چکا ہوں. کیا رسول فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب نے میرے ہاتھوں پہ آ کے تورات کی تلاوت کی اور تورات کی تلاوت کا حق ادا کیا. اللہ کی قسم، دیکھیں تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ پہ، ایسے نا، اور انجیل حضرت عیسیٰ پہ، اور زبور حضرت داؤد پہ، ایسے ہے. رسالت میں آپ فرماتے ہیں علی نے 16 رجب کو آتے ہی میرے ہاتھوں پہ آ کے تورات کی تلاوت کی. اللہ کی قسم اگر سامنے حضرت موسیٰ موجود ہوتے، علی سے تورات سن کر یہ اقرار کرتے کہ اگرچہ یہ کتاب نازل مجھ پہ ہوئی ہے، بہتر علی نے پڑھی. اللہ کی قسم جب علی ابن ابی طالب نے انجیل کی تلاوت کی، اگر سامنے حضرت عیسیٰ موجود ہوتے تو علی ابن ابی طالب سے انجیل کی تلاوت سن کے یہ اقرار کرتے، اگرچہ یہ
ما داؤد وعلمتہ الزبور، فرمایا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ کی قسم موسیٰ کے ساتھ میں تھا اسے تورات پڑھانے والا، عیسیٰ کے ساتھ میں تھا اسے انجیل پڑھانے والا، زبور کے ساتھ میں تھا اسے زبور کا درس دینے والا، داؤد کے ساتھ میں تھا۔ تو علی کیوں نہ بہتر پڑھتے؟ علی معلم ہیں، وہ شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے امام، اسے کہتے ہیں امام کہ جو ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر، تو یہ کیا ہے؟ علی نے صرف آسمانی کتاب قرآن میں سنایا۔ اللہ اکبر، مولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن نازل ہونے میں 10 سال دیر تھی، لیکن علی ابن ابی طالب نے مکمل قرآن نازل ہونے سے 10 سال پہلے علی ابن ابی طالب نے رسول کے ہاتھوں پہ آ کے پڑھ کے سنا دیا۔ اچھا، قرآن نازل کیسے ہوا؟ جیسا موقع ویسی آیت۔ قرآن کے نزول کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسا موقع ویسی آیت۔ مثلا اللہ کو اگر کسی کا میدان میں جنگ میں لڑنا پسند آ گیا تو آیت آ گئی۔ چلے تو خاموش ہو گئے، میں دوسری مثال دیتا ہوں۔ اللہ کو اگر کسی کا میدان سے بھاگنا برا لگا تو آیت آ گئی۔ اللہ کو اگر کسی کا بستر پہ سونا اچھا لگا بولے تو آیت آ گئی۔ اللہ کو اگر کسی کا غار میں رونا برا لگا تو آیت آ گئی۔ یعنی یہ مثالیں دے کے سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ جیسا موقع ویسی آیت، جیسا موقع ویسی آیت، جیسا موقع ویسی آیت۔ علی ابن ابی طالب نے مکمل قرآن نازل ہونے سے 10 سال پہلے 16 رجب سن 30 عام الفیل کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے پڑھ کے سنا دیا۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو مانو علی عالم الغیب تھے، علی کے علم کا فلاں موقع ہوگا فلاں آیت آئے گی یہ بھی پڑھ دوں، فلاں موقع ہوگا فلاں آیت آئے گی یہ بھی پڑھ دوں، فلاں موقع ہوگا فلاں آیت آئے گی یہ بھی پڑھ دوں۔ یا تو مانو کہ علی عالم الغیب تھے، علی کے علم غیب میں تھا، ورنہ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ علی نے پڑھ دیا اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ نعرہ علی کے شاعران شان لگائیں، نعرہ حیدری، پتہ تو چلے نا۔ اللہ اکبر، تو علی نے جو علی نے پڑھ دیا اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ اسی لیے تو ہے نا رسالت میں آپ نے فرمایا قرآن و علی و علی و قرآن، ہے نا؟ قرآن علی کے ساتھ، علی بولے قرآن کے ساتھ۔ اچھا، یہ ہر امام کے لیے، یہ نہیں کہ صرف علی کے لیے نا۔ میں نے پہلے کہا علی کی بات ہو تو ہر امام کی سمجھو، جس امام کی بات ہو علی کے ساتھ ہے۔ القرآن و علی و علی و قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ میں پھر وہی بات کہوں گا، آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہے لیکن اسے سمجھایا کسی نے نہیں۔ آؤ میں سمجھانے لگا ہوں کیا مطلب ہے۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، رسول کے فرمانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب سے قرآن تب سے علی، جب سے قرآن تب سے علی، جب سے علی تب سے قرآن، جب تک قرآن، تھوڑا سا بولے، تب تک علی، جب تک علی تب تک قرآن۔ کہہ دو ایک جملہ، ہے میری طرف توجہ، جہاں جہاں قرآن
سارے آئمہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ آئیے ذرا ان دونوں کا سفر نہ دیکھیں کہ یہ دونوں کا سفر دیکھیں قرآن کب سے چلا۔ قرآن اللہ کی اندیت سے، لدن سے چلا۔ ماننا پڑے گا کیونکہ رسول نے فرما دیا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اب جب سے قرآن تب سے علی، جب سے علی تب سے قرآن، تو قرآن جب سے چلا علی ساتھ، قرآن اللہ کی اندیت سے چلا علی ساتھ تھا۔ قرآن لوح محفوظ پہ آیا علی ساتھ، قرآن جبین اسرافیل پہ لکھا گیا علی ساتھ، قرآن چشم جبریل میں آیا علی ساتھ، قرآن زبان جبریل پہ آیا علی ساتھ، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن دل مصطفیٰ پہ نازل ہوا، ماننا پڑے گا علی ساتھ۔ یہ کس کا سفر ہے؟ قرآن کا۔ اب آؤ ذرا علی کا سفر دیکھو۔ علی جب سے چلے عالم انوار سے، توجہ، علی کا سفر دیکھو۔ علی اللہ کی اندیت سے چلے، ماننا پڑے گا قرآن صاحب کا۔ پہلے قرآن چلا علی صاحب، اب علی چل رہے ہیں۔ علی عالم انوار میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی عالم ارواح میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ توجہ، علی عالم ارواح میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی عالم ارواح میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی عالم ہاہوت میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی عالم جبروت میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی عالم ناسوت میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ اس عالم کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ علی عالم ناسوت میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ کیسے؟ علی سرب آدم میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی سرب شیش میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی سرب انس میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی سرب کینان میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ اسی طرح کیسے نام لوں سارے، چلتے چلتے علی، توجہ، علی سرب عبد المطلب میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی سرب ابو طالب میں آئے، قرآن صاحب تھا۔ علی 13 رجب سن 30 عام الفیل کو بیت اللہ میں نازل ہوئے، قرآن صاحب تھا۔ اور اسی لیے تو رسول نے فرمائش کی تھی، یا علی اقرا، اے علی کچھ سنا۔ اللہ، ہاں یہ ہے علی کا سفر۔ اچھا یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی قرآن رسول کے دل پہ
موصوف ہوں کہ قرآن جس کی صفتیں بیان کرتا ہے، میں وہ موصوف ہوں کہ قرآن جس کی صفتیں بیان کرتا ہے، یعنی قرآن میری شان کا قصیدہ ہے۔ علی فرما ہے آپ کا مجمع بیدار ہے، تھوڑا سا بول نہیں رہے، کیا خیال ہے؟ انہیں بتا دیں تو قرآن علی کی شان کا قصیدہ کیسے ہے؟ توجہ، قرآن علی کی شان کا قصیدہ کیسے ہے؟ آؤ میں بتاؤں۔ قرآن جسم ہے، علی روح ہے۔ قرآن جسم ہے، علی روح ہے۔ قرآن پھول ہے، علی خوشبو ہے۔ قرآن کتاب ہے، علی ومن عنده علم الکتاب ہے۔ قرآن صحیفہ ہے، علی خلیفہ ہے۔ قرآن کلام ہے، علی امام ہے۔ قرآن علی کی شان کا، قرآن صحیفہ ہے، علی خلیفہ ہے۔ بتانے لگا ہوں، تیار رہیے۔ قرآن علی کی شان کا قصیدہ کیسے؟ قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بسم اللہ سے ہے۔ علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ۔ اچھا، علی کا اپنا فرمان ہے نا کہ بے کے نیچے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آپ نے کبھی توجہ کی؟ یہ ہے بے، نیچے نقطہ۔ میں نے غلط تو نہیں لکھا؟ بولے کیوں بیٹا؟ بے ایسے لکھی جاتی ہے نا، بالکل ایسے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ ہے بے، پڑھی جاتی ہے بے، ٹھیک۔ میں یہ نقطہ ہٹا دوں، کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جی، کوئی ڈاکٹر، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ایم اے، کوئی آیت اللہ، کوئی علامہ بتا سکتا ہے؟ بولے نہیں؟ پھر توجہ کرو، میں یہ اوپر والی شکل ہٹا دیتا ہوں، صرف نقطہ لگاؤں۔ بچے سے بھی پوچھو بیٹا یہ کیا ہے، کہے گا نقطہ۔ اللہ اللہ اکبر، یہ ہے نقطے کی اہمیت، اور یہ ہے علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت کا اثر۔ چھوٹا سا بچہ بھی نقطے کی پہچان رکھتا ہے، کیوں؟ یہ علی کی ولایت کا نقطہ ہے، یہ نقطہ خود علی ابن ابی طالب ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی علی کی ولایت واجب ہے۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، انصار کے صحابہ میں سے، وہ گلیوں میں پھرتے رہتے تھے اور تمام انصار کو یہ کہتے رہتے تھے کہ ادبوا اولادکم حب علی ابن ابی طالب، کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علی ابن ابی طالب کی ولایت و محبت کا درس دیا کرو اور انہیں سمجھایا کرو کہ علی علی ہے۔ یہ تو ایک جملہ ہے مقدسہ کا۔ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ قرآن میں سورہ حمد ہے، علی حامل لواء الحمد ہے۔ قرآن میں سورہ نساء ہے، علی شوہر سیدۃ النساء ہے۔ توجہ، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی خود علی ابن عمران ہے۔ قرآن میں سورہ انبیاء ہے، علی مددگار انبیاء ہے۔ آؤ یہ بھی بتاتا کہ کیسے۔ قرآن میں سورہ انبیاء ہے، علی مددگار انبیاء ہے۔ قرآن میں سورہ یونس ہے، علی یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے۔ قرآن میں سورہ نوح ہے، علی نوح کی کشتی کو بچانے والا ہے۔ قرآن میں سورہ محمد ہے، علی قائل انا عبد من عبید محمد ہے۔ قرآن میں سورہ یونس ہے، علی یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی یوسف کو بھائیوں کے مکر سے چھڑا کے تخت مصر پہ بٹھانے والا ہے۔ قرآن میں سورہ والشمس ہے، علی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹانے والا ہے۔ قرآن میں سورہ قمر ہے، علی قمر بنی ہاشم کا باپ ہے۔ قرآن میں توجہ، قرآن میں سورہ قمر ہے، علی قمر بنی ہاشم کا باپ ہے۔ قرآن میں سورہ والنجم ہے، علی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹانے والا ہے اور ستارے کو اپنی دہلیز پہ اتارنے والا ہے۔ توجہ مل کر پڑھے۔ قرآن میں سورہ نور ہے، علی نور علی نور ہے۔ قرآن میں سورہ طور ہے، علی تجلی طور ہے۔ ہاں ہاں، علی تجلی طور ہے۔ علی کا اپنا فرمان ہے کہ ایھا الناس انا المتجلی لموسی
مدح کرتا ہے، اور آخر میں اس جملے میں فرمایا کہ انا الذی تترنم باذکاری اطیار الجنان علی منابر الاقصار، کوئی بندہ میری تعریف کرے نہ کرے میری بلا سے، میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں کہ جنت کے پرندے جنت کے درختوں کی شاخوں کو منبر بنا کے میرے گیت گاتے ہیں۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے وہ امام جس نے امام کی صفت بیان کی کہ الامام کلمۃ اللہ، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، جو اللہ نے بیان کرنا ہوتا ہے وہ امام کرتا ہے، وہ امام کرتا ہے۔ تو یہ ہے کلمۃ اللہ، امام کی صفت اللہ اکبر۔ بس 2 محرم کو علی کی بیٹی کا قافلہ کربلا پہنچا، ایام عزا ہے، آج ہم نے یقیناً علی کی بڑی بیٹی کو غصہ دینا ہے جو پردہ داروں میں آئی ہوئی ہے، اپنی بھتیجی کو ساتھ لے کے اور اپنی اماں زہرا کو ساتھ لے کے، داداروں سے بیاس کر کے نہ بھیجنا۔ کیا کہا میں نے؟ 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا، جیسے ہی سرحد کربلا پہ قافلہ پہنچا مرتجس نے قدم روک دیے، آگے نہیں بڑھا۔ ہر جب امام نے کوشش کی مرتجس آگے نہیں بڑھا، امام نے دوسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، تیسرا بدلا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ کتابوں میں ہے کہ 7 یا 6 گھوڑے امام نے بدلے، کسی بھی گھوڑے نے آگے بڑھنے کا نام نہیں لیا۔ اب میرے مولا کو یقین ہو گیا، اترے گھوڑے سے اور کہا کربلا کی خاک اٹھائی اپنی مٹھی میں رکھی اور پھر سونگا، شم الامام، امام نے اسے سونگا، سونگنے کے بعد 3 مرتبہ کلمہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا کریا قبول و منظور فرمائے، آپ کی آنکھیں کسی اور غم میں کبھی اشکبار نہ ہوں، مولا کے ان ایام کا صدقہ۔ عزادار تریمہ بن عدی میرے مولا امیر المومنین کے صحابی ہیں، یہ ساتھ تھے، یہ آگے بڑھے، انہوں نے مولا کو روتے ہوئے دیکھا، کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر پوچھا مولا آخر اس زمین میں کیا راز ہے؟ مولا میں امیر المومنین آپ کے بابا کے ساتھ جنگ صفین میں تھا، اسی راستے سے گزر ہوا، آپ کے بابا بھی جب اسی مقام پر پہنچے تھے تو انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، مٹھی اٹھا کے خاک کربلا سنی تھی اور پھر 3 مرتبہ انا للہ پڑھا تھا۔ مولا آج آپ نے بھی ایسا کیا، آخر اس زمین میں کیا راز ہے؟ کہتے ہیں تریمہ میں تجھے اس کا راز بتاؤں۔ تریمہ کہتے ہیں مولا نے مجھے ساتھ لیا اور مولا نے اشارے کر کے مجھے بتایا، یہ دیکھ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ باندھے جائیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگے ہیں، یہ میرا خیمہ ہے، یہ میری بیٹی، یہ علی کی بیٹی سیدہ زینب کا خیمہ، میری بہن کا خیمہ، اور یہ میری چھوٹی بہن کا خیمہ ہے۔ اور اسی طرح تعارف کرواتے گئے، یہ دیکھ یہ خیمہ ہے جہاں جناب سجاد ہوں گے، یہ وہ خیمہ ہے جو سجاد کی ماں کا ہے، یہ قاسم کی ماں کا خیمہ ہے، یہ علی اکبر کی ماں کا خیمہ ہے۔ عزادارو کریمہ کا مولا بتاتے گئے، آخر مولا نے پھر بتایا، یہ دیکھ یہ سامنے وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو کٹیں گے، یہ سامنے وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹیلے پہ میں اصغر کو لے کے کھڑا ہوں گا، پانی مانگوں گا اور پانی کے بدلے تیر لگے گا۔ اجرکم اللہ۔ دادارو کریمہ نے مجھے یہ بتاتے چلے آئے اور پھر چلنے لگے، کافی دیر چلتے رہے، وہاں جا کے بیٹھے، کمر پہ ہاتھ آیا، 3 مرتبہ میرے مولا بیٹھے پھر اٹھے۔ کریمہ کہتے مولا آپ نے مجھے سارے شہداء کا مقتل دکھایا، آپ نے کہیں کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا، کہ آپ سرحد کربلا سے بھی باہر آ گئے، آخر یہاں کیا ہے؟ فرمایا یہ
اجرکم اللہ. اسی لیے کربلا کی حدود سے باہر جو ظالم بیٹھے جا کے زیارت کی ہوگی, سرحد کربلا سے باہر ان دونوں شہزادوں کی مزار اور قبریں بنی ہوئی ہیں. عزادارو, کریمہ کہتے ہیں مولا آخر وجہ کیا ہے؟ سارے شہداء وہاں, یہ آن محمد یہاں کیوں گریں گے؟ سنو گے میرے مولا نے فرمایا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, جیسے اللہ کی مشیت ویسے ہی میری زینب کی مرضی. اللہ اکبر. عزادارو, جب قافلہ چلنا لگا نا 28 رجب کو, آن محمد ساتھ نہیں تھے. آن محمد بعد میں ساتھ ملے ہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ساتھ لے کے آئے ہیں اور آ کے پوچھا ہے, اے علی کی بیٹی مجھے یہ بتا, ایک مسئلہ درپیش ہے. کہا پوچھو, خود بڑے فقیر ہو اور مسئلہ مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو. فرمایا اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس مسئلے کا تعلق تم سے ہے. کہا اچھا مجھ سے ہے تو پوچھو. یہ بتاؤ, اگر کسی گھر کا کوئی سردار سفر پہ جا رہا ہو, سفر لمبا ہو, طویل ہو, اور وہاں یہ ذہن میں آئے کہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے, تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عزادارو, سیدہ زینب نے کہا عبداللہ میں کیا کرتے ہیں میرے سرکار؟ صدقہ دیتے ہیں. کہا میں صدقے کا انتظام کر کے آیا, میں صدقے کا انتظام کر کے آیا ہوں. عزادارو, سیدہ زینب کہتی میں نے دائیں بائیں دیکھا, مجھے کوئی جانور کوئی شے صدقے کی نظر نہیں آئی. میں نے کہا صدقے کا انتظام کیا کیا ہے؟ کون سا صدقہ ہے؟ ایک طرف سے آن کو آگے کیا, ایک طرف سے محمد کو آگے کیا. کہا یہ دونوں شہزادے صدقہ ہیں. جب کبھی میدان میں یا کہیں ضرورت پڑے, ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا, ایک میری طرف سے صدقہ. اب مل گئے اور محمد, اب صدقہ سمجھ کے کتابیں یہی بتاتی ہیں. دیکھیں علی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب. آپ نے یہی سن رکھا ہے کہ زینب باپ کی زینت, لیکن صاحب مظلومہ کربلا لکھتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. زینب اس کا معنی ہے بہت زیادہ گریہ کرنے والا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, بہت زیادہ رونے والی. عزادارو, کتنا روئی ہے. نانا کے جنازے پہ روئی, پھر 3 جمادی الثانی کو اماں کے پہلو میں پٹیاں باندھتی رہی, روتی رہی. پھر اس کے بعد 40 ہجری علی ابن ابی طالب کے سر پہ پٹیاں باندھتی رہی, روتی رہی. عزادارو, 50 ہجری میں حسن کے جنازے سے تیر بھی نکالتی رہی اور روتی رہی. اللہ اکبر, بہت زیادہ گریہ کرنے والی. عزادارو, چلیے اب پیار نہیں کیا. کتابیں یہ بتاتی ہیں زینب نے بچوں کو پیار نہیں کیا. کہا یہ میرے حسین کا صدقہ ہے. رونے والوں, قافلہ پہنچ گیا 2 محرم کو کربلا. سیدہ زینب نے پیار نہیں کیا. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. سیدہ زینب نے بچوں کو پیار نہیں کیا. عزادارو, 10 کو شہادتوں کا بازار گرم ہوا. عزادارو, شہادتیں ہونے لگی, لیکن بچوں کو پیار نہیں کیا. آخر بڑی مشکل کے ساتھ میں نے چھوڑ دیا ہوں, بڑی مشکل کے ساتھ اجازت ملی ہے اور محمد کو. آئے ہیں دونوں بچے اماں کے پاس. اماں بڑی مشکل سے ماموں نے اجازت دے دی. کہا اچھا جاؤ اللہ کے حوالے. آئے دائیں سے, قوم دائیں سے, محمد بائیں سے, اپنے منہ آگے کیے. اماں پیار کرے گی, اماں دعائیں دے گی. عزادارو, علی کی بیٹی نے بلا تشبیہ ہاتھوں سے ان کے منہ کو بڑا کر دور کر دیا. دور کر کے کہا مجھے کیا سمجھا ہے, میں نائبۃ البتول ہوں, مجھ سے انعام لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں پیار تب کروں گی, میری 3 شرطیں ہیں. جاؤ اللہ کے حوالے, 3 شرطیں ہیں. میں پھر دودھ بھی بخشوں گی اور سینے سے بھی لگاؤں گی, پیار بھی کروں. اماں حکم کریں, کیا شرطیں ہیں؟ کہا میری سب سے پہلی شرط یہ ہے, سنو گے عزادارو. سیدہ زینب رو کے کہتی ہیں مجھے یقین ہے کہ تم بھی 4 دن سے بھوکے اور پیاسے ہو. اللہ اکبر.
لیکن قاسم اصغر اکبر سے افضل نہیں ہو. وہ بھی پیاسے ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں. خبردار جو لڑتے لڑتے فرات کی جانب تم نے نگاہ کی، فرات کی جانب دیکھنا بھی نہیں ہے. سیدہ زینب کی وفا پہ رونے والوں کلمات تو سنو، خبردار نہیں دیکھنا فرات کی جانب. اماں نہیں دیکھیں گے. دوسرا حکم کہا، دوسرا حکم یہ ہے کہ میرے بھائی کی جاگیر کربلا کی سرحد کے باہر اترنا، کربلا کی جاگیر میں نہیں اترنا. کیوں؟ اس لیے میرا بھائی صبح سے لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا ہے، اسے تمہاری لاشیں اٹھانے کے لیے نہ آنا پڑے. عزادارو کہا اماں یہ بھی منظور ہے، ایسا ہی ہوگا. اور تیسری شرط اے امن تیرے لیے ہے. تو نے ایک تو یہی کہ دونوں نے سرحد کربلا سے دور اترنا ہے. دوسرا آخری وقت میں تم نے امام کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، مشکل کے لیے نہیں پکارنا، بس ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آخری سلام کر کے اتر جانا. عزاداروں رونے والوں شرطیں ختم ہو گئی. دونوں بچے آ گئے میدان میں. اب دونوں بچے میدان میں ہیں. سیدہ زینب خیمے میں مصلی پہ بیٹھ گئی اور حسین ابن علی خیمے کے دروازے پر کرسی ڈال کے بیٹھ گئے. عزاداروں چلے گئے، بچے چلے گئے، بچوں نے جنگ کی. اب ایک ایک خبر حسین ابن علی اپنی بہن کو مصلی میں سنا رہے ہیں. بہن زینب، محمد بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے، آن ایسے لڑ رہا ہے جیسے جعفر تیار لڑ رہا ہو. حیدر کرار کی جنگ کے نقشے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو، اس دلیری سے لڑ رہے ہیں. خبریں بتاتے رہے. عزاداروں اچانک میرے مولا حسین اٹھے اور پھر بیٹھے. کہا کیا ہوا بھیا؟ کہا فرات کی جانب جاتے جاتے ایک ایسا کام کیا ہے ان دونوں نے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. کہا کیا کام کیا ہے؟ کہا لڑ بھی رہے ہیں، فرات کی جانب بڑھ بھی رہے ہیں اور اپنا ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے. عزاداروں جیسے ہی سیدہ زینب نے سنا سجدہ شکر میں گری. کہا الحمدللہ، اللہ کا تمام حمد ہے کہ میرے بیٹوں نے فرات کی جانب نہیں گئے. اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول منظور فرمائے. عزاداروں خبریں بتا رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد، لمحے کے بعد اب میرے مولا حسین نے پھر بتایا. آن بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے. آن اب یہ دونوں سرحد کربلا سے باہر چلے گئے ہیں. عزاداروں اب بتایا بھیا کوئی خبر میرے آن کی؟ کہاں ہاں آن اب زین پہ ڈگمگا رہا ہے. ایک ظالم نے ایسا تیر مارا ہے کہ اب آن ڈگمگا رہا ہے، زین چھوڑ رہا ہے اور اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہے. عزاداروں کتابیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی سلام کے لیے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایک ظالم نے ایسا تیر چھوڑا جو آگے ماتھے کو لگتا ہوا پیشانی میں پیوست ہو گیا. عزاداروں آن کہیں زمین گوز ہو گئے اور کہہ گئے اے مولا میرا آخری سلام قبول. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ میرے محترم سامعین. عزاداروں سید و غیر سید ہو، اب دونوں کربلا کی سرحد سے باہر گر گئے. اب میرے مولا اٹھے، کرسی چھوڑی، جانے لگے. بھاگ کے آئی ہیں جناب سیدہ زینب آگے. بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے بیٹوں کی لاشیں اٹھانے جا. کہا بھیا میں نے صدقہ کیا ہے، صدقے کو واپس نہیں لاتے. اجرکم اللہ. کہا میرا صدقہ ہے. کہا اتنی دور جاؤ گے، لاشوں کو اٹھا کے لاؤ گے، صبح سے لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے ہو، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں تمہاری زیارت کرتی ہوں. عزاداروں کتابیں بتاتی ہیں کہ دونوں شہزادے وہیں سو گئے. وہ ان کا مقتل لگ گیا. اب جناب اون بھی دفن وہی ہوئے، محمد بھی دفن وہی
परवरदिगार मजलिस के अदा को मंजूर व मकबूल फरमा। बानियान मजलिस की तमाम शरई हाजात को पूरा फरमा। जो मकबूल तंग दस्त हैं उनका कर्ज गैर से अदा फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं रिहाई अदा फरमा। जिनके रिस्क में कमी है उनके रिस्क में इजाफा फरमा। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं करबला वालों का वास्ता उन्हें कामयाब और कामयाब फरमा। परवरदिगारा इस इमाम बारगाह हाजी मलिक रहमान साहब ने जो तामीर किया था वो मौला को प्यारे हो गए, उनके दर्जात बुलंद फरमा और उनके दर्जात बुलंद है तो और ज़्यादा बुलंदी आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा। अब जो यहाँ मौजूदा बानियान हैं, जो खादिमीन हैं, जो आमिनीन हैं, परवरदिगारा उन सबकी शरई हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा हमें सीरत मासूमीन पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। हमें ऐसे अमाल बजा लाने की तौफीक दे हमारे मासूमीन, हमारा बारहवां इमाम हमसे राजी हो जाए। हमें मौला के लश्कर का अदना सा सिपाही बनने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीयिकल हुज्जतुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता मुस्किनहु व तौरन व नत्तहु फ़ीहा तक़ीला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के वास्ते मिल के आवाज़ बुलंद सलावत